قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت شدہ دو آیات مبارکہ، ایک کا تعلق سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 سے ہے اور دوسری آیت مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 سے ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے ہم یہ معلوم کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ بت بنانا کس قدر بڑا جرم ہے، بت خانہ بنانا کس قدر بڑا جرم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جو معبود برحق ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق کی عبادت کو چھوڑ کر یا اللہ کی عبادت کے اندر کسی نبی رسول ولی کسی بت اور مجسمے کو شامل اور شریک کر لینا کتنا بڑا جرم ہے، اور مشرکوں کی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں کیا سزا ہے۔ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر عظیم المرتبت انبیاء اور رسل علیہ السلام میں سے ایک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے شمار انعامات و اکرام کیے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت پر اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر بھی اللہ رب الرحمن نے بہت سارے انعامات فرمائے، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین کی بہت نافرمانیاں کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں بڑے سخت قسم کے عذابوں سے دوچار کیا، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بنی اسرائیل کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم، اور جس کی سزا اللہ رب الرحمن نے
انہیں اس دنیا کے اندر دی، وہ جرم تھا بنی اسرائیل کا مجسمہ بنانا، گائے کا بچڑا بنانا، گائے کا بچڑا اور مجسمہ بنا کر بت پوجا کرنا، بت کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جانا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں بتایا کہ جو بت بنانے والا تھا، جو مجسمہ بنانے والا تھا، جو بچڑا بنانے والا تھا، اسے کیا سزا ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ دیگر وہ لوگ جو اس مجسمے کی پوجا کرنے لگے، اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے اسے اپنا اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود جانا۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کو، ان مجسمہ بنانے والے، مجسمہ پوجنے والے، اللہ رب الرحمن نے انہیں کیا سزا سنائی اور کیا سزا دی۔ اور یہ واقعات اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر بیان فرمائے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مختلف حرکتوں کا اور ان کے جرائم کا، مختلف جرائم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا۔ اور یہ ذکر اس لیے ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہم قرآن سننے والے مسلمان، ہم قرآن مجید پڑھنے والے مسلمان ان حالات کو پڑھیں، ان واقعات کو سنیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ طائب ہوں، اور ایسے جرائم سے اور ایسے کرائم سے اور اس قسم کے کرمنل بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن معاملہ اور مصیبت یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جب ہم اللہ کا قرآن سنیں گے، تو تبھی تو ہمیں نصیحت ہوگی۔ اور جو قرآن پڑھے نہیں اور جو قرآن سنے نہیں، یا وہ کہ جس کے دل پر اللہ کی جانب سے مہر لگا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ کہ جس کے دلوں پر اللہ کی جانب سے مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہاں جی، ان کے دلوں پر مہر ہے، تو ایسے لوگوں پر پھر کیسے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے؟ آج نہ قرآن پڑھنے جتنا وقت ہے، نہ اللہ کے قرآن کو سننے جتنا وقت رہا ہے، اور نہ دل ایسے دل ہیں کہ وہ دل نصیحت کو قبول فرمائیں، ایسے دل نہیں ہیں کہ جو نصیحتوں کو قبول کریں۔ کیوں کہ گناہ کر کر کے انسان کے دل کے اوپر جب مہر لگ جائے، ہاں جی، جب گناہ کر کر کے انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ہدایت سے محروم ہی ہوتا ہے، اور وہ ہدایت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ بندہ اتنا سخت دل ہو جائے اور اس قدر انسان گناہوں کا ارتکاب کر لے، کفر اور شرک کے اندر ایسا زیادہ ہو جائے کہ پھر اس کے اوپر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں جی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آج حالت یہی ہے، شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، شکلیں بڑی خوبصورت ہیں، اور دل اتنا کالا اور اتنا سیاہ ہو چکا کہ 1000 مرتبہ کہہ لو ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ان واقعات کو اس لیے بیان فرمایا کہ تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ شخص جس نے بنی اسرائیل کے اندر مجسمہ بنایا، بچڑا بنایا، گائے کا مجسمہ، گائے کے بچے، بچڑے کا مجسمہ بنایا،
اور ان لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود سمجھ کر اسے پوجنا، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ شخص کون تھا کہ جس نے یہ مجسمہ اور بچڑا بنایا؟ واقعہ یہ تھا کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس زیورات تھے، سونے کے اور چاندی کے زیورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات، ان لوگوں کا جب یہ بوجھ زیادہ ہو گیا، ان لوگوں کے پاس جب سونا چاندی زیورات کی صورت میں بوجھ وزن زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اس سونے اور چاندی کو آگ میں ڈالا کہ تاکہ جو اضافی چیزیں ہیں وہ جل کر ضائع ہو جائیں اور خالص سونا پیچھے بچ جائے، تاکہ اسے اپنے پاس اٹھا کے رکھنا آسانی ہو۔ اور ان زمانوں کے اندر کرنسی وہ بھی سونے اور چاندی ہی کی صورت میں موجود تھی۔ ان زمانوں کے اندر کرنسی وہ سونے اور چاندی ہی کی صورت کے اندر موجود تھی۔ تو سامری نے کیا کیا کہ اس سونے اور چاندی جو کہ آگ میں پگھلا دیا گیا تھا، اس سے اس نے ایک مجسمہ بنایا، ایک بچڑا بنا لیا، اور ان لوگوں نے اس کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے اور اسے اپنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود سمجھ لیا۔ یہ مجسمہ بنانے والا، گائے کا بچڑا بنانے والا، یہ بت بنانے والا، اس کا نام تھا سامری، سونامی اور سامری نام اس بدبخت کا ساتھ سامری۔ اس نے یہ حرکت کی اور اس شخص کو کیا سزا ہوئی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہاں اس سزا کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بت پوجا سے اپنے آپ کو دور رکھے، لیکن مسلمان نے بھی بنی اسرائیل سے بھی کئی قدم آگے بڑھ کر حرکتیں کی کہ پکی قبریں بنائیں، ان قبروں کے اوپر چادریں چڑھائیں اور ان بابوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور مسلمان وہ جس نے یعنی وہ بے نمازی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے، نماز سے منہ موڑا، اور بے نمازی وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کو پوجنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سامری کے حوالے سے فرماتے ہیں، سامری جو کہ قصوں اور کہانیوں کی کتابوں میں سامری جادوگر کے نام سے بھی معاشرے میں جانا جاتا ہے، وہ سامری، اس سامری کے حوالے سے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ جس نے بت بنایا، مجسمہ بنایا، گائے کا بچڑا بنایا، اور بنی اسرائیلیوں نے اس کے اوپر وہ مجاور بن کر بیٹھے اور اس کی پوجا کی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ سامری سے پیچھے کی آیات میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو نے مجسمہ اور گائے کا بچڑا کیوں بنایا؟ سامری نے کہا کہ بس میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے دل نے میرے لیے یہ خوشنما بنایا اور میں نے یہ کر ڈالا۔ یعنی سامری کے پاس مجسمہ بنانے پر کوئی دلیل کوئی موجود نہیں تھی، فقط اس کی ایک چاہت ہوئی، دل کے اندر ایک آرزو آئی اور سامری نے مجسمہ اور بت بنا ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار سے سامری کو سزا کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ سزا بڑی خوفناک سزا تھی، اور اسی سزا کے اندر یہ سامری نامی شخص پوری زندگی جب تک زندہ رہا مبتلا رہا، اور آخر کر یہ ہلاکت اور موت سے دوچار ہوا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ بت پوجا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بت بنانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب ایک مجسمے کا بنانا اتنا بڑا گناہ ہوگا، پورا بت خانہ تعمیر کرنا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور جب کوئی فراڈی اور دھوکے باز یہ کہے کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں، اور وہ ظالم ہمارے اعمال کی سزا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے
اعمالکم امالکم، فرمایا کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسے ہمارے کرتوت ہمارے اعمال اسی طرح ہمارے حکمران ہوں گے۔ یہ قول ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کے ولی اور امام گزرے ہیں، لیکن ہمیں کیا خبر کہ کون ہے حسن بصری؟ ہم تو وہ جانتے ہیں کہ جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، ہم تو وہ جانتے ہیں کہ جو وکٹیں بڑی لیتا تھا، ہم تو وہ جانتے ہیں کہ وہ کیپر بڑا شاندار تھا، ہم تو اسے جانتے ہیں کہ جناب جس کی بالنگ بڑی تیز تھی، ہم وہ جانتے ہیں کہ گگلی کون کرتا تھا اور فلاں فلاں۔ ہمیں کیا معلوم کہ امام حسن بصری کیا ہے؟ ہم نے آنکھ کھولی، ہمارے سامنے ٹی وی تھا، ہم مرتے ہیں ہمارے سامنے مرتے دم تک ٹی وی ہوتا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اعمالکم امالکم، فرمایا تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہیں، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہی ہمارے اعمال ہوں گے، ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ تو یہ فراڈ دینے والے، دھوکہ دینے والے، مدینے کی ریاست کا نام لے کر بت بنانے والے، بت خانے تعمیر کرنے والے، بنی اسرائیل میں موجود سامری نے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ساری زندگی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، نہ قرآن سننا نصیب ہوتا ہے۔ سچی بات ہے کہ بدبختوں کو، بد نصیبوں کو، ظالموں کو، بدماشوں کو ساری زندگی قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، قرآن سننا بھی نصیب نہیں ہوتا، نہ خطبہ جمعہ سننا نصیب میں ہوتا ہے۔ اور جب تھوڑی سی دیر کے لیے آنے والے خطبہ جمعہ میں آتے ہیں اور خطیب اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے تو وہ 15 منٹ بھی ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، وہ 15 منٹ بھی ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، جبکہ خطیب اور میں یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بت بنانا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتانا ہے کہ اس سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سزا دی۔ بچوں کی کہانیوں میں یا اینک والے جن کے اندر ہم نے بچوں نے یہ دیکھا کہ سامری جادوگر، تو یہ سامری اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ سامری کا جرم کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے سونے اور چاندی سے جب انہوں نے وہ آگ میں پگھلا دیے، اس نے ایک مٹھی مٹی ڈالی اور اس سونے اور چاندی سے اس نے ایک مجسمہ بنا ڈالا جو گائے کی شکل کا تھا، اور ایسی کاریگری کے ساتھ بنایا کہ اس مجسمے سے باقاعدہ آواز بھی نکلتی تھی۔ تو ان بنی اسرائیلیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا معبود ہے، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سناتے ہیں، ان تقول لا مساس، کہ تو زندگی بھر یہ کہتا رہے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے۔ ہاں جی، سامری کو سزا کیا سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ سامری کون تھا؟ جس نے چھوٹا سا مجسمہ بنایا اور اسے یہ سزا ہوئی کہ تو زندگی بھر کہتا رہے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے، ایک دوسرے کو چھونا نہیں ہے، مطلب نہ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں گا نہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے۔ یہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا دی۔ اب یہ میں بتاؤں گا کہ یہ سزا کیا تھی۔ تو اس سامری کا جرم کیا تھا کہ ایک مجسمہ بنایا، اور جب کوئی پورا بت خانہ بنانے چل پڑے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا، اور وہ پھر آسمان سے آئی ہوئی مخلوق نہ ہو، وہ جو پورا بت خانہ بنانے پر تیار ہو جائے وہ آسمان سے خلائی مخلوق نہیں آئی، یہ ہمارے انگوٹھے کا کمال ہے، وہ ہے جو ہمارے انگوٹھے کے کمال سے آیا، مطلب جسے ہم نے خود ووٹ دیا۔ تو سزا اب کتنوں کو ملے گی؟ ایک بت خانہ بنانے والے کو سزا نہیں ہوگی،
اللہ نے یہ سزا پوری قوم کو اور پورے پاکستان کو دینی ہے، اور وہ سزا ہمیں ہو رہی ہے اس کرونا کی صورت میں۔ ہاں جی، کہ پہلے بندہ باقاعدہ سلام کرتا، ہاتھ ملاتا، اب ہاتھ ملانے کی بجائے کونیاں ملاؤ، ہاتھ نہیں ملانا۔ یہی سزا سامری کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو زندگی بھر کہتا رہے گا کہ ایک دوسرے کو چھونا نہیں ہے۔ سامری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اسے سزا یہ ہوئی کہ جب کوئی سامری کو ہاتھ لگا دیتا، کوئی بھی شخص جب سامری کو ٹچ کر دیتا، اس سامری کو تیز بخار ہو جاتا اور وہ بخار سے مرنے کے قریب ہو جاتا، اور اگر سامری کسی کو ہاتھ لگا دیتا تو بھی سامری کو تیز بخار چڑھ جاتا تھا۔ اللہ نے یہ سامری بت بنانے والے کو سزا دی۔ کتنے بت بنائے تھے؟ فقط ایک بت۔ جب ایک بت بنانے پر اتنی بڑی سزا ہے کہ سامری کو جو بھی ہاتھ لگاتا سامری کو تیز بخار چڑھ جاتا، نہ سامری کسی کو ہاتھ لگا سکتا تھا اور نہ کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا، پھر سامری کا کیا ہوا؟ سامری قرنطینہ ہو گیا۔ جیسے آج کرونا ہوا نا، گلیوں کو، محلوں کو، گھروں کو، ہاسپٹل کو، وارڈوں کو قرنطینہ بنا دیا جاتا ہے۔ کرونا کا مریض نہ کسی کو ہاتھ لگائے گا نہ کسی کو چھوئے گا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ جس کو کرونا نہیں ہے وہ بھی ہاتھ نہ ملائے۔ میں قرآن کی حدیث کی بات نہیں کر رہا، کرونا والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ ملانے کی بجائے کونیاں ملاؤ، کیونکہ ہاتھ ملایا اور اگر مجھے کرونا ہوا اور میں نے اپنی ناک کو یا کان کو یا منہ کو ہاتھ لگایا تھا تو جو مجھے ہاتھ ملائے گا اسے کیا ہوگا؟ کرونا ہوگا۔ کرونا والوں کے نزدیک تو سامری کو یہ سزا ہوئی کہ کوئی بھی اگر سامری کو چھو لیتا سامری کو تیز بخار چڑھ جاتا، اور کرونا میں کیا ہوتا ہے؟ 104 کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ کرونا کے اندر بھی 104 کا بخار چڑھ جاتا ہے، اور سامری کو بھی یہی سزا ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ایک بت بنانے پر اتنا بڑا جرم، اور جب پورا بت خانہ ہم تعمیر کرنے لگیں، یا تعمیر ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ایسی گفتگو کریں اور بت خانے کی بنیادیں کھودیں اور ان میں بھرائی کریں، تو ایک بت بنانے والے کو یا ایک جماعت کو سزا نہیں ہوگی، سزا پوری قوم کو ہوگی۔ جو خاموش رہے انہیں بھی، اور جنہوں نے انگوٹھا لگایا انہیں بھی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل، انہوں نے پھر اس بت کی پوجا بھی کی، اور انہیں کیا سزا ہوئی؟ قرآن مجید نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ اور توبہ کس صورت میں ہوگی؟ آج تو ہم، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، جتنا بڑا مرضی گناہ کر لیں، اتنا کہہ دیں کہ اللہ میری توبہ، سچے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ، اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ بچڑا پوجا کرنے والوں کو سزا یہ ہوئی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ مفسرین نے کیا کہا ہے؟ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے بت کی پوجا کی تھی وہ لائنیں بنا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر اندھیرا چھا گیا اور ہر ایک نے دوسرے کو مارا، اور کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 70,000 لوگوں کا قتل عام ہوا، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا۔ یا وہ جنہوں نے بت پوجا نہیں کی تھی انہوں نے بت پوجا کرنے والوں کو مارا، اور بنی اسرائیل کے 70,000 بندے قتل ہوئے۔ اور جب اس جرم کے اندر ہم پوری قوم بحیثیت قوم شریک ہوں تو ہمارا کیا ہوگا؟ کیا اللہ ہمیں چھوڑے گا؟ کوئی اللہ حیا کرے گا؟ کوئی اللہ رعایت کرے گا؟ مشرک کے لیے اللہ کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے، سامری نے بت بنایا، اسے اللہ نے کرونا کر دیا، جی اللہ نے اسے قرنطینہ کر دیا، اور جن بنی اسرائیلیوں نے اس کے ساتھ مل کر بت پوجا کی انہیں سزا یہ ہوئی کہ خود اپنے آپ کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 70,000 کے قریب لوگ قتل ہوئے۔ کتنے بتوں کے پوجنے پر؟ ایک بت بنانے پر، ایک ہی بت کو پوجا کرنے پر۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ڈریں، صبح کریں بھی اور شام کریں بھی،
کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا، کہ ابھی اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے پہلے جلد از جلد توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من